ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحمد لنا وغوثنا ومعيشنا عوننا ومعيننا مولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا فنفشهد وأنا معكم من الصادقين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم
جبریل بھی سدرا پر رہ گیا بالکل. اور کہنے لگا کہ میں آگے نہیں جا سکتا. تین بچا سکتے احترقت بالنور. اگر یہاں سے میں آگے تجاوز کروں آگے بڑھوں تو میں جل جاتا ہوں. اللہ کے نور سے جل جاؤں میں آگے نہیں جا سکتا. یہ میری انتہا ہے. یہاں سے آگے یہاں میں کبھی گیا ہوں نہ جا سکتا. عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تیری تو یہاں انتہا ہو گئی ہماری یہاں سے انتہا ہو گئی. بتائیے جس کی ابتدا کا یہ عالم ہے اس کی انتہا کا کیا اس کو سزا کون بیان کر سکتا. میں اور آپ کی شمار بتا دیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہے ان سے سرکار نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقت ربی. ابو بکر مجھے قسم ہے اس بات کی جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ محفوظ فرمایا ہے جیسا کہ حقیقت میں میں ہوں میری حقیقت اور میرے مقام کو میرے حق کے خلاف مقام کو اللہ مانتا. ہم کیا کریں غالب نے اسی بات سے کہا غالب چنائے غالب سنائے خواجہ پاک مرتبہ غالب کہتا ہے نبی کریم کی شان اللہ پر چھوڑی کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کا بندہ ہے اور ہم لوگ نہیں جانتے. جب ہم سرکار کے مقام کو جانتے نہیں تو ہم جو بھی بات کہیں گے وہ نیچے کی بات ہوگی. جو ہم کیا مقام بیان کر سکیں گے مقام مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مقام مصطفیٰ کو میرے اور دوستوں ایک بات میں کر رہتا ہوں اس کی بات ضروری ہے. پورے لکھے لوگوں کے دلوں میں ایک الزام سا پیدا ہو جائے یا پیدا کر دیا جائے. میں نے ابھی آپ کے سامنے یاد کیا کہ سدرا پر حضور نے جبریل سے فرمایا تیری یہاں انتہا میری یہاں سے انتہا. تو الزام یہ پیدا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی یا سدرا سے ہوئی. ابتدا تو ہوئی ہے مسجد حرام سے. قرآن میں اللہ مسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف. حضور سدرا کو فرماتے ہیں یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے تو یہ بات کیا اس کی وضاحت دیکھ کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھو السلام کی تین شامل ہے ایک بشری دوسری ملکی اور تیسری حقی. جب حضور علیہ السلام بچوں کے ساتھ ہوتے تھے کھاتے پیتے سوتے جاگتے تھے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تھے تو شامل بشریت کا قبول ہوتا ہے. اور جب فرشتے تھے وہی لیتے تھے فرشتوں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے تو شامل ملکی کا ظہور ہوتا. اور جب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص مقام حاصل ہوتا اس وقت آپ کی شان حقیقہ کا چنانچہ سرکار لا یسعنی فی
ہے ملک مقرب نبی مرسل. اللہ کے ساتھ میرا ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اس وقت میں کوئی نبی کوئی مرسل کوئی مدد فرشتہ کوئی نام میں حائل نہیں ہوتا. میں کہوں اور میرا رب حضور علیہ السلام کی 3 نشانیں اور سفر معراج کی 3 منزلیں. دو منزل ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. دوسری منزل ہے مسجد اقصی سے تیسری منزل ہے سدرۃ حضور کی 3 نشانیں اور سفر معراج کی 3 منزلیں. اور آئے کلمہ سبحان اللہ کی ادراک کے 3 حصے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دوسرا حصہ ہے لیہم من آیاتنا اور تیسرا حصہ انہ هو السمیع البصیر. میرا موضوع معراج ہی نشانہ. اب آپ حضرات غور کیجیے معراج کی رات تینوں شانوں کا ظہور بشری کمال رکھنے والے اصل میں رہ گئے سرکار آگے رہے اور مانوی کمال رکھنے والے سدرت تو مدد جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے. وہ پتہ یہ تھا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جبریل تیری شان ملکی کی یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری شان ایک اور بات کرنی ہے وہ بھی ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا کیا جا سکتا ہے. میں نے کیا کہا حضور کی 3 شانیں بشری ملکی حقی. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور نے تو خود فرمایا ہے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی ملک. کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ. تو حضور نے فرمایا میں فرشتہ نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی شان ملکی کی تھی اور حضور نے تو اپنے ملک یعنی فرشتہ ہونے کی نفی کی. تو پھر حضور کی شان میں شان ملکی کیسے؟ اس کے متعلق صرف فرض کر کے پھر میں آیہ کریمہ کی طرف توجہ کروں گا جس کو میں نے تلاوت کی. میرے بزرگوں اور دوستوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے نہیں تھے. حضور کو فرشتہ کہنا یہ تو حضور کے مقام کو اور مرتبے کو گھٹانا. فرشتے تو حضور کے غلام ہیں. فرشتے سے تو عام فرشتوں سے تو مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. عام فرشتوں سے تو مرد مومن کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے. یہ جائے کہ سید الانبیاء کو فرشتہ کہا جائے. فرشتے تو آپ کے غلام ہیں. خود مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین کے اندر حدیث نقل کی ہے کہ فرشتے نبی کریم کے نور سے پیدا ہوئے. دو نعرے کی صرف 2 نعرہ تکبیر نعرے کے ساتھ دوسرے نعروں کا تو مخالف نہیں پھر اور بھائی تحقیق بھی حق ہے نعرہ حیدری بھی حق ہے. نعرے وہاں لگانے چاہیے جہاں سے مخالف. ہم تو ماننے والے ماشاء اللہ. ہم تو حق 4 یار بھی کہتے ہیں یا ہی بھی کہتے ہیں یا ہوش بھی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. میرا تو فائدہ ہے جتنے زیادہ آپ نعرے لگانے کے مجھے آرام کرنے کا موقع ملتا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ 2 نعرے کافی ہیں. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مخالف نہیں ممکن نہیں پچھا تو لگاؤ گے
مگر وقت ہے نا، وقت تھوڑا ہے اور باتیں زیادہ کرنی. سنو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام فرشتے نہیں ہیں، فرشتے تو آپ کے غلام ہیں. بے شک. لیکن میں نے جو بات کہی ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے. میں نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی 3 شان، بشری، ملکی، ماشاء اللہ. اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کروں، کیونکہ مثال سے بات بڑی جلدی سمجھ آنے والی ہے. بولو ہم کون ہیں؟ انسان ہے، حیوان نہیں. بولو کون ہے؟ انسان. حیوان ہے لیکن صفت حیوانیت ہمارے اندر ہے. حیوانیت ہمارے اندر ہے. ویسی اگر کوئی ہمیں کہے حیوان تو ہم لڑ پڑیں گے کہ بھائی تم نے ہماری توہین کی، تو ہمیں حیوان کہتا ہے. ہم تو انسان، ہم انسان ہیں مگر صفت حیوانیت ہمارے اندر موجود ہے. اسی طرح صفت ملکی بھی ہمارے اندر موجود. ماشاء اللہ. دیکھو اور اس کو آسان کرو، جس کے بعد بالکل کوئی اشتباہ نہ رہے. ہمارے اندر ایک صفت ہے جس کا نام ہے غضب، اور ایک صفت ہے جس کا نام ہے رحم. ایک صفت ہے جس کا نام ہے حیوانیت، ایک صفت ہے جس کا نام ہے ملکیت. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں، کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، غضبناک حالت میں ہوتی ہے، تو اس وقت صفت غضب کا ظہور ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اس وقت رحم کی صفت بھی ہمارے اندر ہوتی ہے، مگر وہ مغلوب ہوتی ہے اور غضب کی صفت غالب. ماشاء اللہ. جب ہم کسی سے پیار کر رہے ہوتی ہیں، کسی پر شفقت اور رحم کر رہے ہوتی ہیں، اس وقت ہمارے اندر غضب کی صفت بھی ہوتی ہے مگر وہ مغلوب ہوتی ہے اور رحم کی صفت غالب ہوتی ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے. ہم پر ایسا وقت بھی آتا ہے جبکہ ہم حیوان بنے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے اندر ملکوتی صفت بھی ہوتی ہے مگر وہ مغلوب ہوتی ہے اور حیوانی صفت کا ظہور ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے. اور جب ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے اندر حیوانی صفت بھی ہوتی ہے مگر وہ مغلوب ہوتی ہے اور ملکوتی صفت کا غلبہ اور ظہور ہوتا ہے. صفتیں ہمارے اندر ساری، مگر کسی وقت کسی صفت کا ظہور ہوتا ہے، کسی وقت کسی صفت کا ظہور ہوتا ہے. سنو، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک شان بشری کا اور سدرا سے مسجد اقصی سے لے کر سدرا تک شان ملکی کا ظہور تھا اور سدرا سے لے کر لامکان تک شان حقیہ کا ظہور تھا. فرمایا جبریل تیری یہاں شان ملکی کی انتہا ہو گئی اور ہماری شان حقیہ کی یہاں سے انتہا ہو گئی. ماشاء اللہ. تو بات سن رہے، یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی، اس کو تمہید کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم کون ہیں جو مقام مصطفیٰ کو دیں. باہر سن رہے، یہ بھی بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کا نام لینے کی توفیق دی ہے. میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ
اور چند تفصیلی فوائد بیان کروں گا، اس میں انشاءاللہ العزیز مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں نظر آئیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا۔ وَإِذْ مفسرین کرام اذ میں سے اذکر پھر نکالتے، مانا کیا ہے؟ یاد کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ بعض تفسیروں والے جہاں بھی آتے ہیں نا وعید، وہاں یہی لکھتے یاد کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد وہ وقت یا وہ واقعہ، یاد وہ وقت دلایا جاتا ہے یا وہ واقعہ دلایا جاتا ہے جس واقعے کو موجود اور حاضر ہو کر دیکھا۔ جو واقعہ حاضر و موجود ہو کر دیکھا ہو تو مدت مزید کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس وقت کو، اس واقعے کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ، اے میرے حبیب یاد کر، اخذ اللہ میثاق النبیین، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں نے جو تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے آخر میں تشریف لائے گا ایک بڑی شان والا رسول، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم سب کے سب ضرور ضرور اس پر ایمان لاؤ، اور تم سب کے سب ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان کے قرارداد پاس کر کے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے عرض کیا مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، پھر جو کوئی تم میں سے اس عہد و پیمان کے بعد پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو بس وہی لوگ فاسق ہو گئے۔ یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ غور سے سنو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا۔ بولو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح۔ بولو کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے، صفت نبوت سے موصوف ہو چکے تھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا نبیوں سے، اور اللہ نے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، تو عالم ارواح میں کن سے عہد لیا؟ نبیوں سے۔ ثابت ہوا نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے۔
صفت نبوت سے موصوف ہو چکے. یہ بات یاد رکھنا کیوں کہ آج کل ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور 40 سال تک نبی نہیں تھے, 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. نہیں, معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا. بعض لوگوں نے اس قدر گستاخی اور بے ادبی کی کہ یہ کہہ دیا کہ 40 سال تک معاذ اللہ حضور گمراہ تھے. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا, وحی نے رہنمائی کی, تب آپ کو ہدایت حاصل ہوئی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر میں یہاں تفصیل سے بیان کروں تو بڑا وقت لگ جائے, مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ افسوس اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خود مسلمانوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات پر دشمنوں کو اعتراض کرنے کے موقع ملے. میرے بزرگوں اور دوستوں, مختصر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. ایک روایت میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان. آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال تک نبی نہیں. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان سے, ان کا ابھی کافی پتلا بھی نہیں بنا تھا, ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی, میں اس وقت بھی نبی. یہاں یہ بات کرنی ہے. یہ حدیث یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ کے علم میں نبی تھا, اللہ کے علم نکالا. تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس وقت تو اللہ کے علم میں کیا, اس سے پہلے بھی اللہ کے علم میں سب چیزیں تھی. جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے, اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز تھی, ہر چیز کا علم تھا. تو پھر سرکار کو فرمانے کی خصوصیت کیا ہوگی؟ میرے بزرگوں, اس سے پہلے اللہ کے علم میں صرف حضور کا ہی علم نہیں تھا, ہر شے کا علم. تو پھر سرکار کے فرمانے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تخصیص خود بتا رہی ہے کہ سرکار کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی کہ میں ہما صفت موصوف ایک وقت موجود معذور ہے. اس پر میں بڑی لمبی تقریر کرتا ہوں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اور چیزیں بیان کرنی ہے. بس اتنا یاد رکھو, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. سارے نبی عالم ارواح میں صفت نبوت سے موصوف ہو چکے تھے, نبی بن چکے تھے. یہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا نبیوں, اور کہاں عہد لیا؟ عالم ارواح. تو ماننا پڑے گا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. ذرا دھیان کرو, سارے نبی جمع, کیسا عظیم الشان جلسہ ہوگا, کیسا پیارا اجتماع ہوگا. اس جلسے کا, اس اجتماع کا نام کیا رکھو گے؟ اس جلسے کا, اس اجتماع کا نام رکھ لو آل انبیاء کانفرنس. کیونکہ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع.
سارے نبیوں کا اجتماع ہے. اب آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب موجود ہیں. اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. یہ تو میری طرف دھیان رکھیں. نبیوں کا اجتماع ہے اور نبیوں کے اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خطیب خطاب فرما رہا ہے, ارشاد فرما رہا ہے. اللہ نبیوں سے فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. تو نقطہ سنو, اللہ فرماتے ہیں لما آتیتکم من کتاب. من کتب نہیں فرمایا, من کتاب. اور یہ من ہے تبعیدیہ. مانا یہ ہوا کہ اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب میں سے دیا ہے, حکمت میں سے دیا ہے. تو یاد رکھو سارے نبیوں کو کتاب سے ملا, حکمت میں سے حکمت ملی, اور ہمارے نبی کو پوری کتاب اور پوری حکمت حضور معلم کتاب اور معلم حکمت بن کر آئے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. سارے نبیوں کو کتاب سے ملا, حضور کو پوری کتاب ملی. سارے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی, حضور کو حکمت کل کا. ایک بات اور سنو, سارے نبیوں کو کتاب سے ملی. معلوم ہوا سارے نبیوں کو جو کتابیں اور صحیفے ملے ہیں وہ سب کتاب سے ملی ہے, سب کتاب سے ملی. تو قرآن کو مرکزی کتاب سمجھو, قرآن ہے مرکز. باقی ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے شعبے, یا یوں کہو کہ قرآن ہے دریا اور باقی ساری کتابیں اور صحیفے ہیں لوح. ماشاء اللہ. تو دیکھو بھائی لوح دریا سے نکلتی, ماشاء اللہ. شعبے مرکز سے بنتی ہے, شاخی اصل اور جڑ سے نکلتی ہے. تو یاد رکھو قرآن مرکزی کتاب ہے, قرآن مرکز, اور ساری کتابیں اور سارے صحیفے اس کے شعبے اور اس کی شاخ. ذرا گرہن کرو, جس طرح قرآن مرکز ہے اور باقی ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے شعبے, اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مرکز ہے اور سارے نبی حضور کی شاخیں حضور ہیں مرکز, سارے نبی اور سب حضور علیہ السلام ہے اصل. باقی سارے انبیاء کرام حضور کی شاخیں. اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یا اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. اسے ناطے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اسے ناطا سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اور حضرت امام شرف الدین بوسیری صاحب قصیدہ بردہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ مُنْكَبَاكِبُهَا يُذْهِبْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. کہ نبی کریم علیہ السلام نبوت و رسالت
فضل و کمال کے آفتاب، اور باقی سارے نبی آپ کے تارے ہیں، جس طرح عیسیٰ آسمان کے تارے آفتاب کی انوار کو ظاہر کرتی ہے، حالانکہ آفتاب پردے میں ہوتا ہے، اسی طرح سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں آفتاب نبوت کی انوار کو ظاہر کرتے رہے، حالانکہ آفتاب نبوت پردے میں تھے۔ سارے نبیوں میں جو کمال تھا، اس کمال کا مرکز اور اصل حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جس کسی کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور کی بارگاہ سے لا رب العرش، جس کو وہ ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بتی ہے تو نعمت رسول اللہ کی، بتی ہے تو نعمت رسول اللہ کی۔ اور دیکھو آپ سب جانتے ہیں کہ شاخ اگر ختم ہو جائے تو اصل کا جڑ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ماشاء اللہ۔ کوئی شوقہ ختم ہو جائے مرکز ختم نہیں ہوتا، ماشاء اللہ۔ دیکھو نا کسی درخت کی آپ شاخ کاٹ دیں تو شاخ کٹ گئی، مگر درخت کی اصل اور جڑ اپنی جگہ پر کہیں۔ کسی شوقے کو ختم کر دیا جائے تو مرکز ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر مرکز ختم کر دیا جائے تو شعبے خود بخود ختم، جڑ سوکھ جائے تو سارا درخت ہی سوکھ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شاخ الگ ہو کے سوکھ جائے تو درخت کا کوئی نقصان نہیں۔ جب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو یاد رکھو کہ سارے نبی ہیں شعبے اور شاخیں، حضور ہے مرکز اصل۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتے حضور کا کوئی نقصان نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے حضور کا کوئی نقصان نہیں تھا، اور اگر حضور نہ ہوتے تو نہ کلیم اللہ ہوتے نہ کلیم اللہ، اصل نہ ہو تو شعبے نہیں ہوتے، اصل پہلے ہوتی ہے شعبے بعد میں ہوتی ہے۔ ان شعبوں کا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی مرکز ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس مرکز بولے ہو سکتا ہے کہ دریا میں پانی نہ ہو اور نہروں میں ہو، دریا میں ہوگا تو نہروں میں۔ حضور علیہ السلام کو منزلہ دریا کے ہیں اور باقی سارے انبیاء کو منزلہ نہروں کے ہیں۔ جس طرح دریا کی نہروں میں پانی آتا ہے اس طرح ذات مصطفیٰ سے فیض سارے نبیوں میں آیا، اور آگے لوگ سیراب ادھر صورت سارے نبیوں کو کتاب سے ملا اور حضور کو کتاب ملی، سارے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی اور حضور کو حکمت کل عطا ہوئی، اور معلمی کتاب اور معلم حکمت بن کر تشریف لائے۔ دیکھو جب حضور کتاب کے قرآن کے عالم ہیں تو ماننا پڑے گا کہ دوسری ساری کتابوں اور صحیفوں کے بھی جو مرکز کا عالم ہو وہ شعبوں کا بھی عالم ہوتا ہے۔ ساری کتابیں تو قرآن سے نکلی ہیں،
کتاب سے نکلی اور اللہ نے یہ کتاب اپنی حبیب کو پڑھائی، تو جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ کتاب کی شاخوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مکتب میں داخل نہیں، کسی استاد کی آخری شاگردی نہیں کی، کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ بالکل جس وقت والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماشاء اللہ۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ بھی چل بچی، دادا جان کے پاس رہنے لگے۔ 8 برس کے ہوئے تو دادا جان بھی چل بچے، ماشاء اللہ۔ پھر اپنے چچے ابو طالب کے پاس رہنے لگے، انہوں نے بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ صبح بکریاں لے کر جاتی ہیں جنگل میں، پہاڑوں میں، شام کو آتی، وہاں کوئی پڑھی لکھی سوسائٹی نہیں میسر تھی، کوئی اخبار دیکھنا، کوئی رسالہ دیکھنا، کسی پڑھے لکھے آدمی سے گفتگو کرنا، کوئی استفادہ وغیرہ کرنا، اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن جو ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرمایا، ماشاء اللہ۔ تو یہ علم کہاں سے آیا، کس نے عطا کیا تھا، کہاں عطا کیا؟ اللہ سارے نبیوں سے فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے۔ سارے نبیوں کو تو کتاب اور حکمت سے مل گیا عالم ارواح میں، تو کیا نبی کریم کو کتاب نہیں ملی؟ نبی کریم کو حکمت نہیں ملی؟ یاد رکھو اللہ نے عالم ارواح میں ہی کتاب اور حکمت کے علوم سے نبی پاک کو سرفراز دیا۔ تکبیر، رسالت، میں اس کی دلیل پیش کرنے لگا۔ مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے، یہودیوں کے ایک امیر جوڑے نے برائی کا ارتکاب کر لیا، شادی شدہ ان کو سمجھا کر تو نبی کریم جو ہے ان پر جو کتاب اتر رہی ہے قرآن پاک، اس میں اس کا حکم نہیں ہے، تو ان کے پاس چل کے فیصلہ کرواتے ہیں تو سنگسار ہونے سے بچ گئے۔ ماشاء اللہ۔ وہ حضور کے پاس کہ صاحب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ معاملہ ہو گیا اور آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا بھائی تم تورات کو مانتے ہو، جس کتاب کو تم مانتے ہو، جس کتاب پر تمہارا ایمان ہے، اس کتاب میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو پھر تم میرے پاس کیوں آئے؟ کہنے لگے نہیں جی ہماری کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا، آپ فیصلہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اے میری حبیب جب یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی طرح جس طرح اللہ نے حکم اتارا۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اور اللہ نے یہ حکم کہاں اتارا تھا بولو؟ تورات میں، اور تورات تو حضور نے کسی سے پڑھی نہیں۔ جب وہ آئے یہودی فرمایا بھائی تمہاری آسمانی کتاب میں جو مسئلہ لکھا ہوا ان کا بھی کوئی نہیں لکھا ہوا۔ جب وہ ہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا عالم اس وقت خیبر کے علاقے میں رہتا ہے، اس کا نام ہے ابن سوریہ۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ مختصر یہ کہ اس کو بلایا گیا، وہ آ گیا۔ یہودیوں کے نزدیک وہ روئے زمین پر سب سے بڑا یہودیوں کا عالم تھا۔ جب وہ آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تم ابن سوریہ ہے؟ فرمایا کیا تم یہودیوں میں سب سے بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ فرمایا میں تجھے
اس خدا کی قسم دیتا ہوں ماشاءاللہ جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے مارنے سے دریا میں راستہ پیدا کیا ماشاءاللہ اور تمہیں نجات دی اور تمہارے دشمن فرعون کو بنے لشکروں سے غرق کر دیا. ماشاءاللہ سچ بتا اور یاد رکھ اگر تم نے غلط بیانی کی تو اللہ کا عذاب بہت قریب ہے. سبحان اللہ. سچ بتا تورات کے فلاں باب میں فلاں مقام پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ جس طرح فرماتے ہیں بالکل حق ہے، یہ اسی طرح وہاں لکھا ہے. سبحان اللہ. آپ نے جوڑے سے کہا کہ تم تو کہتے ہیں تورات میں نہیں، اور جو تمہارا سب سے بڑا عالم کہتا ہے تورات میں یہ مسئلہ ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا، اشارہ کیا کہ نبی پاک نے کتاب تورات نہیں پڑھی مگر کتاب تورات کی علوم آپ کو معلوم ہے، سارے علوم کی آپ عالم ہیں، یہاں تک کہ آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ تورات کے فلاں باب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اس کی تفسیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علم عطا فرمایا. ساری آسمانی کتابوں کا اور سارے صحیفوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کیونکہ آپ قرآن کی عالم ہیں اور ساری کتابیں قرآن سے نکلی. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. لیکن جب ایک مسئلہ آ رہا ہے ذرا توجہ سے سنو. نبیوں کا عظیم الشان اجتماع، نبیوں کا جلسہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان جلسے میں خطاب فرما رہا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا؟ ثم جاءکم رسول، اے نبیوں تم سب کے آخر میں ایک بڑی شان والا رسول تشریف لائے. اور وہ تشریف آ کر کیا کرے گا؟ وہ سب کے کل معکم، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. اور تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب کے سب ضرور اس پر ایمان لانا اور تم سب کے سب ضرور اس کی مدد کرنا. مسئلہ یہ ہے، دیکھو جلسہ ہے یا نہیں، اجتماع ہے یا نہیں، بڑا پاکیزہ اجتماع، انبیاء کی کانفرنس، اور اللہ انبیاء کے اجتماع میں نبی پاک کی تشریف آوری کا بیان فرما رہا. ماشاءاللہ. ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے آخر میں تشریف لائے گا وہ بڑی شان والا ہے، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، جو تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرے گا اور تم سب ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس جلسے میں نبی پاک کی تشریف آوری کا بیان ہو، جس جلسے میں نبی پاک پر ایمان لانے اور نبی پاک کی تعظیم و تکریم کرنے اور نبی پاک کے دین کی مدد کرنے کا بیان ہو، اس جلسے کو کہتے ہیں میلاد شریف. اس جلسے کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد شریف کا جلسہ. تو دیکھو انبیاء کا اجتماع ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے اجتماع میں حضور کی تشریف آوری کا بیان کر رہا ہے، اور جس جلسے میں تشریف آوری کا بیان ہو اس جلسے کا نام ہوتا ہے میلاد شریف. ثابت ہوا سب سے پہلے میلاد شریف کا جلسہ اللہ سب سے پہلے میلاد شریف کا جلسہ اللہ تعالیٰ نے کیا، سارے نبیوں کو جمع کر کے اپنے حبیب کی تشریف آوری کا بیان فرمایا. ماشاءاللہ. ہم بھی میلاد شریف کا جلسہ کرتے ہیں. فرق یہ ہے
اللہ نے جلسہ کر کے فرمایا وہ رسول تشریف لائے گا، اور ہم جلسہ کر کے کہتے ہیں وہ رسول تشریف لے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ نے بھی تشریف آوری کا کیا، ہم بھی تشریف آوری کا کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ میراث شریف کا جلسہ کرنا سنت ہے۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے میراث کا جلسہ ماشاء ہے۔ اللہ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے میراث کا جلسہ کیا تو سارے نبی ہی جمع کیے، دوسروں کو نہیں بلایا، دوسروں کو نہیں بلایا۔ حالانکہ اللہ نے ایک اور جلسہ کیا تھا جس میں اس نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا، اس نے سب کو بلا لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس آیت میں اس جلسے کا ذکر اللہ نے ساری اولاد آدم کو جمع کر لیا، ماشاء اللہ، اور آدم کی اولاد میں سب قسم کے لوگ سب کو جمع کر لیا، انبیاء بھی، اولیاء بھی، مومنین بھی، صالحین بھی، کفار و مشرکین بھی، اور ہر قسم کے لوگ سب کے سب جمع کر لیے۔ اس جلسے میں کیا تھا؟ یہ جلسہ تھا اللہ کی توحید کا۔ ماشاء اللہ، اس جلسے میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا۔ ماشاء اللہ، جس جلسے میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا وہاں تو سب کو بلا لیا، اور جہاں معبود کی تشریف آوری کا بیان کرنا تھا وہاں صرف باپوں کو بلایا، نبیوں کو بلایا، عاموں کو نہیں بلایا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ نبی پاک کے میلاد کے جلسے میں پاک لوگ ہی آتی ہے۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہاں، انبیاء کرام کو اللہ نے بلایا، اور یہاں انبیاء کرام کے غلام اور متبعین ماننے والے شریک ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، جہاں رب نے اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا الگ تو بربکم، وہاں سب کو بلا لیا، اور جہاں محبوب کی تشریف آوری کا بیان کرنا تھا وہاں مخصوص لوگوں کو۔ ماشاء اللہ، معرفہ میلاد کے جلسے میں سب لوگ نہیں آتے، مخصوص ماشاء اللہ، اور باقی سب آ جائے۔ جہاں رب کی ربوبیت اور توحید کا بیان ہو وہاں سب آ جاتے، مگر میلاد کے جلسے میں مخصوص لوگ ہیں۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میلاد شریف کا جلسہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے نبیوں، تم سب کی آخر میں ایک بڑی شان والا رسول آئے گا۔ سنو، وہ آ کر کیا کرے؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ۔ ماشاء اللہ، یہاں بھی وہی مسئلہ آ گیا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ بولو، سارے نبیوں کے ساتھ کیا تھا؟ ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی کتابیں، ان کے صحیفے، ان کے معجزات اور کمالات، ان کا علم، تو جو کچھ بھی نبیوں کے ساتھ تھا حضور نے ان کی تصدیق فرمائی۔ ماشاء اللہ، حضور آئی تصدیق کرنے کے بعد کس چیز کی تصدیق؟ جو کچھ بھی نبیوں کے ساتھ۔ اب پڑھے لکھے حضرات مجھے بتاؤ کہ تصدیق پہلے ہوتی ہے یا علم پہلے ہوتا ہے؟ علم پہلے ہوتا ہے، جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ، کسی عالم، کسی مفتی کے پاس ایک صاحب آ جائے کہ حضرت ذرا تصدیق کرنا، تو کہیں گے کس بات کی تصدیق نہیں؟ تو صاحب کہے گی بات تو کوئی نہیں، بس تصدیق کر دو۔ تو وہ لوگ مفتی کا آدمی تصدیق کرے گا، وہ کہے گا بھی پہلے بات میرے سامنے پیش کرو، وہ بات میرے لیے آئے گی۔ اگر تصدیق کے قابل ہوگی تو میں تصدیق کر دوں گا۔ علم کے بغیر تصدیق نہیں ہو سکتی۔ بڑی موٹی بات ہے، جس چیز کا انسان کو علم ہی نہیں اس کی وہ تصدیق کیا کرے گا، اس کا مصدق کیسے بنے گا؟ ماشاء اللہ، تو بولو، نبی پاک نے کس چیز کی تصدیق کرنی ہے؟ جو کچھ بھی نبیوں کے ماشاء اور اللہ، نبیوں کے ساتھ ہے، ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی کتابیں، ان کا علم،
ان کا عمل، ان کے معجزات، ان کے کمالات، حضور سب کے مصدق بن کر آئے اور تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ سارے نبیوں کے ساتھ تھا حضور کو اس کا علم۔ ماشاء اللہ، اگر یہ نہ مانا جائے تو حضور کا مصدق ہونا متحقق ہے۔ مصدق کل ما معکم، اللہ فرماتے ہیں میرا رسول تصدیق کرے گا اس کی جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ماشاء اللہ، ہمارے نبی پاک نے تصدیق فرمائی، حضور نے تصدیق فرمائی تو اب ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی پاک تصدیق نہ فرماتے ہمارا ایمان کیسے ہوتا؟ چنانچہ میں ایک مثال پیش کروں، اس مثال سے بات سمجھنی بڑی آسان ہو جائے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں، 29 روزے گزر جاتے ہیں تو پھر مسلمان چاند دیکھنے کے لیے بڑے بے قرار ماشاء اللہ، دیکھتے آسمان کی طرف تو چاند نظر آ گئے، اور چونکہ زمین میں چاند کا تصور ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا، وہ ذہنی تصور سامنے آ کر وہ تھا دوسرا یار ابھی بڑے بات ہوتی ہے چاند دیکھنے کے لیے، چاند نظر نہیں آتا، مسئلہ صاف نہیں ہے جیسے ہوتا ہے۔ اب آسمان پر دیکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، اگر چاند تھا بھی تو وہ نیچے چلا گیا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے تو مولویوں کی مصیبت ہے، یہ کہیں شروع کرتے ہیں میری گھر چاند ہو گیا کوئی چلا رہی ہے اور بڑا اچھا ہو گیا کہ حکومت نے روز اپنی لال کمیٹی بنا دی۔ اب ہم کہتے ہیں ہم سے مت پوچھو ان سے پوچھو، لیکن پہلے ہماری مصیبت آ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں پھر لوگ ریڈیو کی خبریں سنتی ہیں، ٹیلی ویژن کی خبریں سنتی ہیں کہ خبروں میں کوئی اعلان ہو جائے گا۔ اچانک چکوال کے کسی کونے میں شور ہو جائے کہ کام ہو گئی تو اس وقت لوگ آسمان کی طرف تو نہیں دیکھتے، آسمان پر دیکھنے کا تو موقع گزر گیا۔ اب اس سے سنا ہو گیا تو سننے والا کہیں ہو گیا خبر آ گئی، وہ بھی شور بتا دے گا ہو گیا، جو اس سے آگے سنے گا وہ کہیں گے ہو گیا، 5 منٹوں کے اندر ہو جائے بجلی کی طرح خبر پھیل جائے۔ ماشاء اللہ، لیکن کسی مفتی کی طرف سے اعلان نہیں ہوا۔ لوگ مفتی صاحب کے پاس آئے کہ حضرت سارے شہر میں شور مچا ہوا چاند ہو گیا، آپ فتوا دیجیے، اعلان کروائیے کہ صبح عید ہے۔ تو مفتی صاحب کہیں گے کہ چاند ہوں گے، ابھی بالکل ہو گیا، بچہ کہہ رہا ہو گیا۔ تو مفتی صاحب کہیں گے کہ بچہ تو کہہ رہا ہے مگر تم کے 2-4 نئے قسم کے آدمی ہیں بالکل بتاؤ، جو آ کر شہادت دے کہ ہم نے چاند دیکھا، پھر ہم کوئی فتوے کی بات کریں۔ ابھی 2-4 کیا کہو تو سینکڑوں پکڑنا ہے، سب کے سب کہہ رہے ہیں چاند ہو۔ اچھا بھائی ابھی تم 2-4 تو لاؤ، ایک شخص کو پکڑ کے لے جو بتا رہا تھا ہو گیا وہ آگے اس نے آ کر مفتی صاحب کو سلام کیا۔ مفتی صاحب نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے اچھا اگر بچہ کہہ رہا ہے تو بھائی بچہ تو کہہ رہا ہے مگر تم نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا ہے؟ اگر سچی بات یہ ہے میں نے دیکھا ہمارے مرنے میں ایک بڑا نیک بڑا شریف آدمی جو کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں، اس کا نام ہے کمال الدین، بول کہہ رہا تھا ہو گیا یہ تو بچہ آدمی ہے جھوٹ تو بولتا نہیں، اس کے منہ سے سن کر میں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہو گیا۔ اب تم بھر جاؤ لوگوں سے کہو گے جاؤ کمال الدین کے بنا۔ کمال الدین آ گئے، انہوں نے بھی سوال کر کے کہا مفتی صاحب چاند ہو تو گیا، لیکن یہ بتاؤ تم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، مگر ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بالکل جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں،
اس کا نام ہے سراج الدین. وہ کہہ رہا تھا ہو گیا. میں نے کہا بڑا سچا آدمی ہے, اس سے سن کر میں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا, ہو گیا آگے. مفتی صاحب بیٹھ جاؤ, اب اس کو بلاؤ. میرے بزرگوں اور دوستوں, اسی طرح مفتی صاحب کے پاس سینکڑوں ہزاروں آدمی جمع ہو جائیں, سب کے سب یہ کہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے, سن کر کہہ رہے ہیں. تو بولے مفتی صاحب فتوا دیں نہیں کہیں گے جب تک عینی شاہد نہ اس وقت تک ہم فتوا نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. اور وہ جو بیٹھے ہوئے نا مفتی صاحب کے پاس ایک لوگ بتا رہا ہے, وہ اندر دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ کسی نے تو دیکھا ہی تھا, شور منہ نہیں بچا, آخر کسی نے تو دیکھا ہی تھا, یا اللہ جس نے دیکھا اس کو بھیج تاکہ ہماری بھی تصدیق ہو جائے. محلے میں کوئی عزت نہیں رہے گی, لوگوں کو ہماری صداقت میں شبہ پیدا ہو جائے گا. تو مولا کریم جس نے دیکھا اس کو بھیج تاکہ ہماری تصدیق ہو جائے. ماشاء اللہ. کہیں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, ربنا وبعث فیہم رسولا, یا اللہ اس رسول کو بھیج جس کے دم قدم کی تعریف کرا رہے. آخر یہ شبد ہے. مفتی صاحب کو بیان کیا, مفتی صاحب نے پوچھا نہیں ہے تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا کہ میرا نام ہے نور اللہ. نور اللہ کہاں دے گے, تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا. وہ جتنے بیٹھے تھے نا مفتی صاحب کے بعد سب شور ہو گئے. کہنے لگے مفتی صاحب ہم تو جھوٹ بولتے تھے, آپ نے ہماری بات نہیں مانی, ہم بھی تو سچ کرتے تھے, اب تو آپ کو یقین ہو گیا. تو مفتی صاحب کہیں گے میاں دعائیں دو اس کو جس نے دیکھا ہے, اگر یہ دیکھنے والا نہ آتا تو تمہاری تصدیق نہ ہوتی. 1,34,000 پیغمبر نے آ کر خدا کی شہادت دی, مگر کسی نے خدا کو دیکھا نہیں تھا. مخلوقات کی نگاہیں منتظر تھی کہ کوئی ایسا شاہد ہے جس نے یار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سارے نبی کہتے تھے وہ آ جائے جس نے دیکھا ہے تاکہ ہماری بھی تصدیق ہو جائے. سب کے آخر میں حضور تشریف فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا کہ یہ تو کہتے ہیں مگر یہ بتاؤ کہ آپ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے. فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت, اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے. جب ایسی شاہد آ گیا اوپر سے فتویٰ جاری ہو گیا, ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی نہیں ہوئی کیونکہ عینی شاہد پر شہادت کی تکمیل ہو جاتی ہے. اوپر سے فتویٰ جاری ہو گیا, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سرکار تشریف لائے, عینی شاہد آیا, دین مکمل ہو گیا. حضور نے سب کی تصدیق کی, اب ہم بھی کہتے ہیں آمنا. یہ تشریف نہ لاتے اور لا کر تصدیق نہ کرتے تو ہم کیسے ایمان دیں. تو اللہ نے فرمایا میرا رسول آئے گا اور اے نبیو تمہاری اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہے اس سب کی تصدیق کرے. میرا رسول تو ہوگا مصدق, اور تم نے کیا کرنا یہ بڑی پیاری بات جو ہے مقام مصطفیٰ کی بھلا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے نبیو تم سب کے سب ضرور ضرور اس رسول پر ایمان. اتنی بات سے پہلے گفتگو کرتا
دیکھو اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ نبی یہ آخر الزمان پر تم سب کے ساتھ ایمان لاؤ، اور پھر ان سے پوچھا بولے اقرار کرتے پورا کرتے، اللہ نے فرمایا دوسرے پر گواہ کرو، اللہ فرماتے میں بھی تمہارے ساتھ گواہ کروں، اور خبردار جو کوئی پھر گیا وہ فاستوں میں سے ہوگا۔ بات یہ کرنی ہے کہ جس طرح مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لائیں، اسی طرح اللہ نے نبیوں سے بھی عہد لیا کہ رسول اللہ پر ایمان لائیں۔ معلوم ہوا جس طرح جو میرے تمہارے نبی ہیں اس طرح نبیوں کے بھی نبی ہیں، ماشاء اللہ۔ جس طرح مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ان پر ایمان لائیں، اسی طرح اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ ان پر ایمان لانا۔ ثابت ہوا کہ میرا تمہارا آقا سب کا نبی ہے، میرا تمہارا بھی نبی اور نبیوں کا بھی نبی، اور میں تو کہتا ہوں یہ سب کوئی نبی۔ چکوال والے مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی، جیرم کے مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی، لاہور کے مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی، دلی کے مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی، ایک ایک شہر کا کیا نام لوں، سارے پاکستان کے مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی۔ کدھر ملے گا؟ افغانستان، ایران، عراق، شام، فلسطین، عرب سب کہتے ہیں مسلمان ہمارے نبی۔ روئے زمین کے ملکوں میں پھرو، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب کہتے ہیں ہمارے نبی۔ جانوروں کی طرف دیکھو، شیر کہتے ہیں ہمارے نبی، چیتے کہتے ہیں ہمارے نبی، بھیڑیے کہتے ہیں ہمارے نبی، ہرنیاں کہتی ہیں ہمارے نبی، پرندے کہتے ہیں ہمارے نبی، چار پائے کہتے ہیں ہمارے نبی، اونٹ کہتے ہیں ہمارے نبی، آ کر فریادیں کرتے ہیں، سب کہتے ہیں ہمارے نبی۔ ذرا اوپر چلو تو چاند کہتا ہے میرے نبی، اگر اشارہ کریں تو ٹکڑے ہو جاؤ، سورج کہتا ہے میرے نبی، اگر اشارہ کریں تو ڈوبے یہ واپس آ گئے۔ پتھر کہتے ہیں ہمارے نبی، درخت کہتے ہیں ہمارے نبی، حج والے کہتے ہیں ہمارے نبی، حج والے کہتے ہیں ہمارے نبی، اور عرش سچ کا خالق مالک خدا فرماتا ہے میرے نبی۔ تکبیر، اللہ اکبر، میرے ہمارے رسول تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے ہمارے رسول، ہم کہتے ہیں ہمارے رسول، سب کہتے ہیں ہمارے رسول، معلوم ہوا یہ سب کے ہی رسول۔ دیکھو چاندائی کی نگاہیں میرے اللہ مولا، نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک نعت لکھتے ہیں جس میں وہ فرماتی ہے کہ سرکار آنے والے السلام سب کے لیے حضور کا مقام سب سے بلند ہے، تو آؤ مل کر ہم بھی غور شوق سے عقیدت و محبت کے اتنا میرے ساتھ مقام مصطفیٰ
فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء افضل ہیں اور اولیاء سے رسول افضل ہے اور کونین میں انبیاء تاجدار کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ابھی دو زمانے کرنو زمان مختلف زمانوں میں مختلف کی تبدیلی ایک نبی کے دوسرا دوسرے کے بعد چوتھا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی جب دوسرا نبی آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے جب تیسرا نہیں آتا لوگ اس کا کلمہ کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنا کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے کھلے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبا ہمارا سمجھ لے سارے اونچا مخلوق کا سب سے اونچا عرش معلا عرش معلا میرے بزرگوں اور دوستوں حضور نے رات کی رات عرش معلا کے اوپر تشریف لے گئے اس ساتوں گنے ملتے جتنے میں رہنے والی مخلوق ملتے ساتوں آسمان ملتے ساتوں آسمانوں میں رہنے والی میری مخلوق ملتے بیت اللہ شریف ملتے بیت المقدس ملتے فرشتوں کا کعبہ بیت المال ملتے مقام سدرۃ المنتہا فردوس ملتے 70,000 پردے ملتے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا عرش نیچے اور مصطفیٰ کے قدم اونچے اللہ نے دکھا دیا میرا اتنا اٹھیا اتنا کہ اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات کے سر کا تاج سارے اونچے سمجھ لے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی
مکان تک اجالا ہے جس کا وہ مکان اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہر مکان فرماتے کون دیتا ہے اللہ کو وہ چاہیے ماشاء اللہ لوگوں نے بڑے دعوے کیے ہم تمہیں یہ دیں گے ہم تمہیں روٹی کون دینے کو چاہیے تو انہوں نے کیا دینا جنہوں نے دوسروں کا بھی چھین کون دیتا ہے اسلام پاتے ایمان ملا تو ان کی بارگاہ سے اور خود رحمان ملا تو ان کی بارگاہ سے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے اب تو میرا ہم خدایا اب تو محمد اب تو میرا ہم خدا تو میاں جب نبی کریم سے رب مل جاتا ہے تو جس کے در سے بنتا ہے اس کے در سے کیا کچھ نہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا کو رضا اللہ کا شکر کرو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ اس رسول پر ایمان لانا اور نبیوں نے اللہ سے عہد کیا ثابت ہوا جس طرح میرے تمہارے رسولوں سے تو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں کہا کہ سب کا نبیوں کا بھی نبی اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا تھا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم بھی کر سکتے جن کو اللہ نے جانور بنا دیا انہوں نے کیا کر دیا کسی جانور کا نام نہیں لیتا جس کو لوگ حفیظ وغیرہ سمجھتے ہیں سب کر لو اللہ ہمیں گھوڑا بنا دیتا تو منہ میں ہوتی لگام پیچھے ہوتی گاڑی اس گاڑی کو بدن اور پھینکنا ہوتا اور چڑھائی ہوتی چڑھائی آ جاتی تو ہم سے بدن لے کر چڑھا نہ جاتا اور پیٹ بال مارتا ڈنڈے تو بولو ہم تو کہہ بھی سکتے بول بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں جانور نہیں بنایا ہمیں انسان بنایا وہ بھی انسان بھی جانور مگر وہ ہم کو جانور نہیں کہا جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانوں میں سے پرندوں میں سے حشرات الارض میں سے نہیں کیا ہمیں بنایا اور فرمایا بنا بنی آدم ہم نے آدم کی اولاد کو مقرم و معظم بنایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پر انسان کو اللہ نے بڑی عزت مگر انسانوں میں جو لوگ کافر ہیں
مشرق سورت کے حساب سے تو اگر حیوان سے بھی ضابطہ ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ لوگ تو حیوانوں جیسے بلکہ ان سے بھی گزرے. ایک مقام پر فرمایا اولئک ھم شر البریہ. یہ کفار و مشرکین وغیرہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین. وہاں یہ سکونوں کا نئی نسل، یہ میری بات کو ذرا توجہ سے سنو. یہ کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات، اور دیکھو امریکہ والے چاند پر کیسی کیسی کئی ذات کی. تو یہ بات یاد رکھو، کافر مشرک کبھی اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. بے شک اللہ کیا فرماتا ہے کافر و مشرکوں کے بارے میں؟ سارے قرآن بیٹھے ہیں، بولو شر البریہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سے یہ کافر مشرک چاہے چاند پر پہنچ جائے چاہے کہاں کرے بھی تو آئے گا. مگر انہوں نے فرمایا اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جو حکم کرے گا اسی طرح ہو جائے گا. حکم کرے گا بارش ہو جائے بارش میں، حکم کرے بعض رک جائے ہوگا دجال. اللہ تعالیٰ کو چاروں بنایا شر البریہ، بدترین خلق. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جن کو اللہ بدترین خلق فرمائے وہ کبھی اشرف المخلوقات بہترین مشرکین کبھی اشرف المخلوقات. ہاں یہ کہو کہ وہ اشرف المخلوقات میں اشر المخلوقات. اولئک ھم خیر البریہ. سبحان اللہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ہیں اللہ مخلوق. بولے اشرف مومنین صالحین اشرف المخلوقات. اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ اشر المخلوقات. کبھی کفار و مشرک مخلوقات. میرے بزرگوں اور دوستوں میں آپ یہ کر رہا تھا کہ اگر انسان ہو اور ہو کافر و مشرک تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان مگر حرام سے بلکہ انسان مخلوق سے بڑھ. کیونکہ اللہ کا ہمدرد اتنا کرم کہ اس نے انسان بنایا اور پھر مسلمان. ماشاء اللہ. انسان بنایا اور مسلمان بنایا. اور کئی قسم کے درمیان ہیں مسلمانوں میں بات ایسی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتی ہے، آپ کی توہین اور تنقید کرتی ہے. کوئی ہم کا انکار کر، کوئی کہتا ہے امتی بظاہر عمل میں کر سکتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا علم جانوروں بچوں پاگلوں کو بھی ہے، کوئی کہتا ہے شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے. ایک چیز کرتا ہے عمل کی طرف، کوئی نور ہونے کا انکار کرتا ہے اور کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے بشر ماں اللہ مر کر مٹی میں حضور کا رتبہ ایسا تھا جیسے گاؤں میں ہوتا اس قسم کی اور کہتے ہیں حضور کا